آج غزہ کے اندر ان معصوم مسلمان بچوں کے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر بندے پتھر دیکھ کر مجھے غزوہ خندق کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، تو اس دوران چند صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بھوک کا یہ عالم ہے، بھوک کی اس قدر شدت ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ یہ بات سن کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ مبارک سے کرتا مبارک سائڈ پہ ہٹایا تو صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضور کے پیٹ مبارک پہ بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج فلسطین کے غزہ کے ان معصوم بچوں نے حضور کی اور حضور کے صحابہ کرام کی سنت ادا کر دی، لیکن 57 اسلامک ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ 57 اسلامک ممالک اسرائیل کا پنجہ روکتے، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے اور اسرائیل کا یہ ظلم بند کرواتے۔ ہم یہ بھی نہ کر سکے۔ ارے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکے۔ اب چلو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو وہاں خوراکی پہنچا دیں، وہاں جو زخمی ہیں ان کی کوئی مرہم پٹی کر دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے۔ ارے کہاں گئی وہ NGOs، کہاں گئے وہ انسانیت کے نام پہ دھندا کرنے والے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے بات کرتے ہیں؟ آج ان کو انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ جاؤ دکھاؤ ان کو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، جاؤ ان کو دکھاؤ فلسطین میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہوا، جو مسلمان بچوں پہ، بچیوں پہ، خواتین پہ زیادتی ہوئی، اور آج وہاں مسلمان جو ہیں وہ خوراک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آج وقت ہے مسلمانوں، ہے امت مسلمہ، آج وقت ہے، خدا کے لیے اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھا لو، آج اپنے بھائیوں کے لیے بول لو، ورنہ کل قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میری امت پہ ظلم ہوتا رہا، وہاں میری امت کٹتی رہی، وہاں میری امت جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پستی رہی اور تم خاموش تماشائی بنے رہے، تم آواز نہ اٹھا سکے، ان کے لیے کچھ کر نہ سکے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ آج وقت ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے آواز اٹھاؤ اور ان کے حق میں بات کرو۔